السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام احباب سے ادباً احتراماً گزارش کروں گا کہ جو مسجد کے اوپر موجود ہیں کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں تاکہ شیر پنجاب، شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو بتایا جائے کہ آپ کے معیار کے مطابق عوام کا جمع غفیر موجود ہے۔ تو ادباً احتراماً گزارش ہے، جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے، اگر گھروں میں کوئی ساتھی موجود ہے تو ضرور مسجد میں تشریف لائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، لہلہاتے کھیت سرسبز اور شاداب باغات پھل پھول اجناس، الغرض کائنات کی ہر چیز اسی کی قدرت کی شاہکار ہے۔ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار شرکیہ، کفریہ، جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وتسلیم مزیدہ۔ محترم سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین اپنے کلام اللہ دے اندر کبھی کافروں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، کبھی مومنوں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی اللہ رب العالمین نے انسانوں سے مخاطب ہو کر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حضرات گرامی قدر، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ بات، یہ پیغام عیدین کے موقع پہ بھی دیا، خطبہ نکاح کے موقع پہ بھی دیا، جب بھی کبھی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، یہ پیغام کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو بسر کرنا ہے، حضر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے، سفر کی حالت میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اگر تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اگر تمہیں کبھی کوئی نہیں دیکھ رہا یہ اس بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس اللہ سے ڈرنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ پیغام بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم پر اور تم سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، سب پر ہم نے رمضان کو، روزوں کو فرض کیا تھا۔
آئیے حضرات گرامی پھر روزے رکھنے کا مقصد ان کو بھی بتلا دیا. آج ہم تک بھی یہ بات پہنچی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. حضرات گرامی قدر، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تم میں کوئی بھی ایسی برائی چاہے وہ ذرہ برابر بھی ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دینی ہے. کوئی بھی نیکی چاہے وہ ذرہ برابر بھی ہو، تم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو اختیار کر لینا ہے. اس چیز کا نام تقوی ہے. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں نظر کو دوڑا کے دیکھیں. پہلے بھی رمضان گزرے ہیں، کوئی 10 رمضان گزار چکا، کوئی 20 رمضان گزار چکا، کوئی 30 رمضان کی بہاریں دیکھ چکا، کوئی 40 رمضان کی بہاریں دیکھ چکا. کیا یہ رمضان ان پہلے رمضانوں کی طرح تو گزر تو نہیں رہا جس طرح پہلے رمضان گزرے؟ کہیں یہ رمضان بھی انہی رمضانوں کی طرح نہ گزر جائے. آئیے حضرات گرامی، یہ رمضان میرے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو بدلنے والا بن جائے. یہ رمضان میری اور آپ کی سوچ کو بدلے. یہ رمضان میرے اور آپ کے لین دین کو بدلے. یہ رمضان میری اور آپ کی سیاست کو بدلے. یہ رمضان میری اور آپ کی فکر کو بدلے. پھر ہمارا رمضان کا مقصد حاصل ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اگر انسان صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، رمضان میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، پہلے بھی ملاوٹ کرتا تھا، رمضان میں بھی ملاوٹ کر رہا ہے، پہلے بھی گالی گلوچ تھی، رمضان میں بھی گالی گلوچ ہے، رمضان سے پہلے بھی فریب ہے، چوریاں ڈکیتیاں ہیں، رہزنیاں ہیں، قبیلوں کی جو پرانی عادتیں ہوا کرتی تھی، شراب نوشیاں، بدی اور بدکاریاں ہیں، رمضان میں بھی اسی بدی اور بدکاری کو اختیار کیے ہوئے ہیں. یاد رکھنا، یہ بھوکا اور پیاسا تجھے کوئی فائدہ بات نہیں دے گی، کیونکہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا. فرمایا اللہ کو اس بندے کا بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جو انسان روزہ تو رکھتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزہ تو رکھتا ہے، امانت میں خیانت نہیں چھوڑتا، روزہ تو رکھتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، روزہ تو رکھتا ہے، اپنے قدموں کی حفاظت نہیں کرتا، روزہ تو رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا. تو یاد رکھیے گا، اس کا کوئی رمضان نہیں ہے. آئیے رمضان کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت جہنم کے دروازے بند ہیں، بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، صرف اس مقصد کے لیے کہ انسان تم بھی اپنے آپ کو بدل لے، تم بھی اپنی زندگی پر غور کر. یہ زندگی جو عارضی زندگی ہے، جس کو بنانے والے نے خود کہا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ نے یہ دنیا کو بنا کر اس بات کا اعلان کیا ہے، فرمایا یہ دنیا کی زندگی یاد رکھنا دھوکے کی زندگی ہے. کوئی بھی مارکیٹ میں اپنی چیز پیش کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کی گارنٹی دیتا ہے، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال اس کی گارنٹی ہے. لیکن انسان تجھے زندگی ملی ہے، اس بات کو یاد رکھنا، ان نکلتے ہوئے سانسوں کی اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی. اور ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ یہ دھوکے کی زندگی ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے گزارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اس طرح زندگی بسر کیجئے جس طرح تم ایک کانٹے دار جاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہو، اپنے آپ کو سمیٹ کے دیکھ کے چلتے ہو، کہیں کانٹا مجھے چبھ نہ جائے، کہیں کانٹا میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچا دے. تم اس قدر احتیاط کے ساتھ چلتے ہو، تو اسی بات کو نظر رکھتے ہوئے تم نے زندگی کو بسر کرنا ہے. تو اس لیے محترم سامعین حضران، آج سے چند دن قبل میری اور آپ کی زبان پر یہ بات جاری و ساری تھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے. لیکن آج نظر کو دوڑائیں، آج دوسرا نہیں بلکہ تیسرا روزہ اپنے اختتام کی جرف جا رہا ہے. کیا ان 3 دنوں میں میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ اگر میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی ہے، میں رمضان کا صحیح حق ادا کر رہا ہوں. اگر میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی،
رمضان سے پہلے بھی میں بے نماز تھا، رمضان میں بھی میں بے نماز ہوں، نہ فجر کی اس وقت فکر تھی، نہ فجر کی اب مجھے فکر ہے، نہ میں ظہر اس وقت پڑھتا تھا، نہ ظہر رمضان میں پڑھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے رمضان تو آیا ہے، اللہ کی رحمتیں تو برس رہی ہیں، لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو آئیے محترم سامعین حضران، اس رمضان کو گزارنا ہے، اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں رمضان سے پہلے کمیاں تھیں، کہاں کہاں کوتاہیاں تھیں، کہاں کہاں پہ میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، میں نے پیٹ کا روزہ رکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے اپنے قدموں کا بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے اپنے سر کا بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے اپنے ایک ایک اعضاء کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھتے چلے جانا ہے۔ پھر آخر میں میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ رمضان کا اثر میری زندگی پہ باقی بھی پڑنا چاہیے۔ ایسا نہیں رمضان پہلے بھی گزرے میں اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا، یہ بھی رمضان گزرے تو میری زندگی اسی کی طرح رہ جائے۔ نہیں محترم سامعین حضران، یہ رمضان گزرے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم نے میری فرما برداری کرنی ہے، تم نے میری اطاعت کرنی ہے، مجھے اپنا رب ماننا ہے، اپنا خالق و مالک ماننا ہے، اپنا رازق ماننا ہے، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ماننا ہے۔ کب تک؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی۔ تو موت کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ محترم سامعین حضران، کتنے ایسے لوگ جو گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، افطاریوں میں ہمارے ساتھ موجود، سحریوں میں ہمارے ساتھ موجود، لیکن آج نہ ہماری افطاریوں میں وہ موجود ہیں، نہ ہماری سحریوں میں وہ موجود ہیں۔ آج وہ کہاں گئے؟ محترم سامعین حضران، اگر میں ان کو تلاش کروں تو میں قبرستان کی وادی میں پہنچ جاؤں گا۔ تو قبرستان کی وادی میں دیکھ کون کون وہاں پہنچ چکا ہے۔ آج دیکھ تیرے بڑے کہاں ہیں، تیرے دادے اور پردادے کہاں ہیں۔ آئیے محترم سامعین حضران، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کو حقیقت نہ سمجھنا، یہ دھوکہ دے جانے والی زندگی۔ بڑے بڑے ایسے باپ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں پر یہ نظر جما رکھی تھی کہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، لیکن باپ بڑھاپے میں موجود ہے، بچہ وہ جوان ہوا، قبرستان کی وادی میں باپ خود چھوڑ کے آتا۔ کتنے ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ لی تھی، یہ جان لی تھی کہ میں جوان ہوں، ابھی میرے پاس طاقت ہے، ابھی میرے پاس قوت ہے، ابھی میرے پاس دنیا کی بہاریں ہیں، میں نے ابھی بڑھاپے کی حالت میں جانا ہے۔ لیکن ایسے ایسے گبرو جن پر جوانیوں پر فخر کیا جا سکتا تھا، جو میدان میں کھڑے ہوتے تھے، کوئی مد مقابل میں کوئی آنے والا نہیں تھا، لیکن وہ نوجوانوں کے جنازے ہم نے اپنی خود کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی وادی میں چھوڑ کے آئے۔ یہ دنیا یہ دھوکے کی زندگی ہے، جوانوں کو بھی دھوکہ دے جانے والی، یہ بڑھاپوں والوں کو بھی دھوکہ دے جانے والی، یہ دنیا کی زندگی بچوں کو بھی دھوکہ دے جانے والی۔ تو اس لیے محترم سامعین حضران، یہ بات اپنی ذہن سے نکال دیجئے کہ میں ابھی جوان ہوں، جوانی میں مجھے دیکھ لینے دیجئے، جوانی کی بہاریں گزار لینے دیجئے، جب بڑھاپے میں پہنچوں گا پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑوں گا، پھر میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوں گا، پھر میں نمازیوں کو پریشان کروں گا۔ نہیں محترم سامعین حضران، ابھی تیرے پاس اگر جوانی ہے، سانس باقی ہے، صحت اللہ نے دے رکھی ہے، تو آئیے محترم سامعین حضران، اس جوانی کو، اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے مسجد میں قدم رکھیے، اپنی زندگی کو آغاز کیجئے۔ یہ کل کہنے والے دنیا میں بہت چلے گئے، جن کی کل نہیں آئی۔ آج میرا اور آپ کا بھی یہی نعرہ ہے کہ کل میں نے اپنے آپ کو بدل لینا۔ کتنے لوگ ایسے دنیا سے چلے گئے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کل سے میں نے نماز کو شروع کرنا ہے، کل سے میں نے جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، کل سے میں نے زنا کو چھوڑ دینا ہے، کل سے میں نے دودھ میں ملاوٹ کرنی چھوڑ دینی ہے۔ محترم بھائیو، ان کی کل نہیں آئی، لیکن وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں اپنا نامہ اعمال لے کر۔ لیکن میرے پاس سانس موجود ہیں، میرے پاس وقت موجود ہے، میرے پاس دنیا کے لمحات موجود ہیں۔ آئیے محترم سامعین حضران، اپنے آپ کو بدلیے، کل سے نہیں، ابھی اسی مجلس میں بدلیے گا۔ جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا پھر میرا گھر بدلے گا،
جب میرا گھر بدلے گا تو خاندان بدلے گا، جب خاندان بدلے گا اس کے معاشرے پہ اثرات ہوں گے، تو آئیے محترم سامنے حضرات، پھر انسان معاشرے کو برا نہیں کہے گا۔ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آج سب کی زبانوں پہ یہ بات جاری ہے کہ معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے، معاشرہ بڑا ویران ہو چکا ہے، معاشرے کے اندر بڑیاں برائیاں آ گئی ہیں۔ معاشرے میں رہنے والا کون ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، میں اور آپ اپنے نظر پر دوڑائیں سینے کے اندر کہ میرا دل کہیں کسی کے بارے میں حسد تو نہیں کر رہا، میری زبان کسی کی غیبت تو نہیں کر رہی، میری آنکھیں کہیں زنا کی طرف تو نہیں جا رہی، میرے قدم اٹھنے والے کہیں حلال و حرام کی تمیز تو نہیں بھول بیٹھے۔ تو آئیے محترم سامنے حضرات، جب اس انداز میں اور آپ اپنا جائزہ لیں گے، میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں گے، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، تو آئیے محترم بھائیو یہ زندگیاں بدل جایا کرتی۔ تو محترم سامنے حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان کو وصیتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ ہاسپٹلوں کی زندگی دیکھیں، کتنے ایسے لوگ جو بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی جوانیاں پر فخر کیا جا سکتا تھا، لیکن ایکسیڈنٹ کی حالت میں ان ٹانگوں سے معذور ہو چکے۔ کتنے ایسے لوگ جو ہم سے زیادہ گبرو ہیں، لیکن دماغ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو دنیا پاگل کہہ رہی ہے۔ ہاسپٹل کی زندگی کو دیکھیے، تو اللہ نے صحت دی ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ دوسری وصیت جو پیارے پیغمبر نے کی تھی، وہ وصیت یہ تھی کہ اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانیے۔ تو آئیے محترم سامنے حضران، کتنے لوگ ایسے دنیا سے چلے گئے جن کو میری اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا، جن کو میرے اور آپ کے کندھوں نے قبرستان کی وادی میں چھوڑا ہے، لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی ہے۔ تو آئیے اپنے آپ کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیے گا، گڑ گڑائیے گا اللہ کے سامنے پیش ہو کر، اے اللہ میں بے بس ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں تو اپنی سانسوں کا مالک بھی نہیں ہوں، میں ان اپنے ہاتھوں کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے قدموں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ اے اللہ میرا ایک ایک سانس تیرا محتاج ہے۔ اے اللہ اس میں اپنی جوانی کو، میں اس اپنی صحت کو جو تو نے مجھے زندگی دی ہے، اے اللہ میں تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اس لیے محترم سامنے حضران، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ وصیت و نصیحت کیا کرتے تھے، ان کو یہ باتیں بیان کیا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام اپنی زندگیوں کو بدل لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کا بسنے والا انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آئیے محترم سامنے حضران، یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، ماہ فضان جا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی ہیں۔ جس طرح بدھ بازار جانے والی خواتین بڑی خوشی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر کے جایا کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں وہاں سے سستا مال لے کر آؤں گی اور اپنے گھر پہ زیادہ سے زیادہ سامان جمع کر لوں گی۔ تو آئیے محترم بھائیو، یہ مومنوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے آفر لگی ہوئی ہے، ایک کے بدلے 700 گنا تلک اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر دیا جا رہا ہے، نیکیوں کے انبار ہیں۔ ہمارا سفر بہت لمبا ہے، یاد رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے جانے لگے، ان کی آنکھوں پہ آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ تجھے کیا معاملہ ہے، کیوں تو ایسے رو رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، سفر بہت لمبا ہے لیکن میرے پاس زیادہ راہ بہت کم ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم جناب شیر پنجاب، شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، تو اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب،
شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب